اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نقش زندگانی حضرت امیر المومنین علیہ السلام، چھٹا حصہ، کتاب نقوش عصمت، صفحہ 130۔ ادبی اعتبار سے آپ کے کلام کا وہ مجموعہ جسے سید شریف رضی رضوان اللہ تعالی علیہ نے جمع فرمایا ہے اور جسے بجا طور پر نہج البلاغہ کا نام دیا گیا ہے، فصاحت و بلاغت کا وہ شاہکار ہے جس کے بارے میں علماء لغت و ادب نے تحت کلام الخالق و فوق کلام المخلوق کہہ کر قلم رکھ دیا ہے کہ اس سے زیادہ جامع تعریف کا امکان نہیں ہے۔ یہ مجموعہ اگرچہ مکمل نہیں ہے اور اس کے بعد مستدرک نہج البلاغہ کے نام سے دوسرا مجموعہ بھی تیار کیا گیا، لیکن اس کے باوجود بہترین مجموعہ ہے جو ترتیب و تبویب اور سند و ثبوت کے اعتبار سے بھی بہترین درجے کا مالک ہے، اور بہت سے علماء نے اس کے ایک خطبے کے مدرک و ماخذ کا بھی سراغ لگایا ہے اور اس کی مکمل نشاندہی کی ہے، جو مدارک نہج البلاغہ اور استناد نہج البلاغہ وغیرہ کے نام سے مشہور ہے۔ بعض علماء اسلام نے اپنے مخصوص نظریات کی بنا پر اس کے بعض خطبوں کے بارے میں تشکیک کرنا چاہی ہے اور یہ ظاہر کرنا چاہے کہ یہ امیر المومنین کا کلام نہیں ہے بلکہ سید شریف رضی نے اپنی طرف سے تیار کر کے حضرت کی طرف منسوب کر دیا ہے، لیکن اس کا واضح سا جواب یہ دیا گیا ہے کہ اولاً تو اس خطبہ شفشتیہ کے کلمات کا تذکرہ سید رضی کی پیدائش سے پہلے کے علماء کے بیانات میں بھی پایا جاتا ہے، لہٰذا ان کی تصنیف ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ارباب بلاغت اس حقیقت سے بخوبی واقف ہے کہ سید رضی یا کوئی بھی دوسرا شخص اگر اس انداز کا کلام پیش کرنا چاہے تو اس کے حدود امکان سے باہر ہے۔ سید رضی کا اپنا نظم و نثر کا کلام بھی محفوظ ہے اور امیر المومنین کی نہج البلاغہ بھی موجود ہے۔ دونوں کا موازنہ کرنے کی صلاحیت رکھنے والے اہل فن جانتے ہیں کہ دونوں کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے اور ایک کے کلام کو دوسرے کی طرف ہرگز منسوب نہیں کیا جا سکتا ہے۔ نہج البلاغہ کے 3 حصے ہیں۔ ایک حصے میں حضرت کے خطبات ہیں جو کل یا جز کی شکل میں جمع کیے گئے ہیں۔ دوسرے حصے میں آپ کے مکتوبات ہیں جنہیں خط یا فرمان یا وصیت کی شکل میں تحریر کیا گیا ہے، اور تیسرے حصے میں متفرق کلمات ہیں جو جوامع الکلم کی حیثیت رکھتے ہیں اور جن کے ہر فقرے میں مطالب کا ایک سمندر یا حکمتوں کا ایک صحیفہ ہے جسے نقطے میں سمیٹ دیا گیا ہے۔ اولاد و ازواج۔ شیخ مفید علیہ الرحمہ کے بیان کے مطابق آپ کی 27 اولاد تھی۔ امام حسن، امام حسین، جناب زینب کبریٰ، جناب زینب صغریٰ المعروفہ بأم کلثوم، جن کی والدہ گرامی جناب فاطمہ زہرا تھیں اور جن میں سے جناب زینب کا عقد حضرت عبداللہ ابن جعفر سے ہوا تھا، جن کے 2 فرزند عون و محمد واقعہ کربلا میں درجہ شہادت پر فائز ہوئے، اور جناب ام کلثوم کا عقد محمد بن جعفر سے ہوا جن سے کوئی اولاد نہ ہو سکی۔ ان 4 اولاد کے علاوہ ایک محسن ہیں جنہیں شکم مادر ہی میں شہید کر دیا گیا اور جن کا نام پیغمبر اسلام نے قبل ولادت محسن قرار دیا تھا۔ محمد جن کی کنیت ابو القاسم ہے اور جن کی والدہ خولہ حنفیہ تھیں اور اپنے وقت کے نہایت درجہ شجاع اور بہادر انسان تھے، یہاں تک کہ مولا کائنات کے سامنے ایک زرہ کے طولانی ہو جانے کی بنا پر اسے ہاتھ سے کھینچ کر توڑ دیا۔ آپ کی پیدائش کی بشارت سرکار دو عالم نے دی تھی اور اپنا نام اور اپنی کنیت بھی عنایت فرمائی تھی۔ دور خلافت دوم میں پیدا ہوئے اور دور عبد الملک بن مروان میں 65 سال کی عمر میں انتقال فرمایا۔ ان کی اولاد کی تعداد 24 تھی اور 14 ان میں سے فرزند تھے جن کی نسل کافی بڑھی اور مختلف اطراف و اکناف میں پھیل گئی۔ عمر و رقیہ کبریٰ جن کی والدہ ام حبیب بنت ربیعہ تھیں، عباس، جعفر، عثمان، عبداللہ اکبر جن کی والدہ کا نام جناب ام البنین فاطمہ کلابیہ تھا، جن سے امیر المومنین نے جناب عقیل کے مشورے کی بنا پر عقد کیا تھا اور عرب میں اس سے بہادر خاندان نہیں ہے، اور جس رشتے کی بنا پر شمر ملعون نے ان حضرات کو بھانجا کہہ کر پکارا تھا کہ اس کا تعلق بھی بنی کلاب سے تھا۔ محمد اصغر، عبداللہ، ان دونوں کی والدہ لیلہ بنت مسعود دارمیہ تھیں اور یہ دونوں کربلا میں شہید ہو گئے۔ محمد کی کنیت ابو بکر بھی تھی۔ یحییٰ، ان کی والدہ جناب اسماء بنت امیس تھیں۔ ام محسن، رملہ، ان دونوں کی والدہ ام سعید بنت عروہ ابن مسعود ثقفی تھیں اور یہ رملہ کبریٰ ہیں۔ نفیسہ، زینب صغریٰ، رقیہ صغریٰ،
ان تینوں کی والدہ بقول ابن شہراشب ام سعید بنت عروہ تھی اور ام محسن اور رملہ کی والدہ کا نام ام شعیب مخزومیہ تھا۔ نفیسہ کو ام کلثوم صغریٰ بھی کہا جاتا تھا، اور اس طرح حضرت کی اولاد میں متعدد زینب اور متعدد ام کلثوم تھی۔ رقیہ صغریٰ کا عقد جناب مسلم ابن عقیل سے ہوا تھا۔ ام ہانی، ام الکرام، جمانہ، امامہ، ام سلمہ، میمونہ، خدیجہ، فاطمہ۔ بعض مورخین نے اولاد کی تعداد 36 بتائی ہے، 18 فرزند اور 18 دختر۔ مذکورہ والا تفصیل سے ازواج مطہرات کی فہرست بھی معلوم ہو گئی، لیکن یہ بات قابل ذکر ہے کہ ان تمام ازواج میں کسی کا مرتبہ جناب فاطمہ زہرا علیہ السلام کے برابر نہیں ہے، اور آپ نے ان کی موجودگی میں کوئی دوسرا عقد اسی طرح نہیں کیا تھا جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب خدیجہ کی زندگی میں کوئی دوسرا عقد نہیں کیا تھا، اور یہ ان دونوں خواتین کا ایک مخصوص امتیاز ہے جو قدرت کی طرف سے عنایت ہوا تھا۔ امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت کے وقت ان تمام ازواج میں صرف 4 خواتین موجود تھیں، باقی 18 ام ولد تھیں۔ ان 4 خواتین کے اسماء گرامی یہ ہیں: امامہ اسماء بنت عمیس لیلہ التمیمیہ ام البنین۔ امامہ جناب فاطمہ علیہ السلام کی رشتے کی بہن جناب زینب کی بیٹی تھی، اور امیر المومنین نے صدیقہ طاہرہ کی وصیت کی بنا پر سب سے پہلے انہی سے عقد کیا تھا۔ امیر المومنین کی نسل کا ایک سلسلہ محمد الحنفیہ سے چلا ہے اور ایک عباس علمدار علیہ السلام سے۔ عباس علمدار علیہ السلام کے فرزند عبید اللہ کے فرزند حسن ابن عبید اللہ تھے، اور ان کے 5 فرزند تھے: عبید اللہ ابن الحسن جو امیر مکہ و مدینہ بھی تھے، عباس جو بہترین خطیب تھے، حمزہ الاکبر، ابراہیم، فضل کے 3 فرزند تھے: جعفر، عباس اکبر، محمد۔ حمزہ الاکبر کی نسل میں بہت سے صاحبان علم و فضل و کمالات و کرامات گزرے ہیں، جن میں معروف و مشہور شخصیت جناب حمزہ بن قاسم ابن علی ابن حمزہ الاکبر کی ہے، جن کا مزار حلہ کے قریب ہے اور مرجع خلائق بنا ہوا ہے۔ اصحاب کرام رضوان اللہ تعالی علیہم۔ یوں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سخت ترین حالات میں بھی امیر المومنین کا ساتھ دینے والے افراد بے شمار تھے، اور بعض اوقات میدان جہاد میں یہ تعداد لاکھ کے قریب پہنچ جاتی تھی، لیکن اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ بیعت کرنے والے یا جنگ میں شرکت کرنے والے افراد اور ہوتے ہیں، اور باکمال اصحاب و باوفا اور۔ ذیل میں انہی باکمال اور باوفا اصحاب میں سے چند ایک کا مختصر تعارف پیش کیا جا رہا ہے۔ مفصل حالات کے لیے اس موضوع پر لکھی جانے والی کتابوں کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ اصحاب امیر المومنین میں بعض وہ افراد بھی ہیں جن کا شمار اصحاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی ہوتا ہے، اور ان کا تذکرہ اس ذیل میں ہو چکا ہے، لہٰذا ان کے اسماء کی تکرار نہ ہوگی، اگرچہ ان کا مرتبہ ان تمام ذکر ہونے والے افراد سے بالاتر ہے، اور کوئی صحابی سلمان محمدی کی منزل تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ نمبر 1، اسبغ بن نباتہ۔ یہ خواص سے اصحاب امیر المومنین علیہ السلام میں تھے اور آپ کے ذخائر میں شمار ہوتے تھے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی فوج میں بعض افراد تھے جنہوں نے آپ سے وفاداری کا عہد کیا تھا، اور آپ نے ان سے جنت کا وعدہ کیا تھا، اور ان افراد کو شرطۃ الخمیس کہا جاتا تھا۔ خمیس لشکر کا نام ہوتا ہے، اور اس میں میمنہ، میسرہ، قلب، مقدمہ اور ساقے 5 حصے ہوتے ہیں، اور شرطہ اسی باہمی شرط اور قرارداد کی بنا پر کہا جاتا ہے۔ اسبغ بن نباتہ انہی افراد میں شامل تھے۔ بعض علماء اسلام نے ان کی روایات کو صرف اس جرم میں ناقابل اعتبار قرار دیا ہے کہ یہ حضرت علی علیہ السلام کی محبت میں دیوانے ہو رہے تھے۔ نمبر 2، اویس قرنی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بے حد مدح فرمائی ہے، اور ان سے ملاقات کا اشتیاق ظاہر فرمایا ہے، اور یمن سے آنے والی خوشبو رحمان سے تعبیر کیا ہے۔ ماں سے 1 ساعت کی اجازت لے کر یمن سے مدینہ سرکار دو عالم کی ملاقات کے اشتیاق میں آئے۔ حضور موجود نہ تھے، ماں کی اطاعت کے خیال سے بلا ملاقات واپس چلے گئے۔ حضور نے اس جذبے کی بے حد قدر کی اور فرمایا کہ اویس کو قبیلہ ربیہ و مضر کے برابر شفاعت کرنے کا حق دیا جائے گا۔ اویس پوری رات رکوع یا سجود میں گزار دیا کرتے تھے، زہاد ثمانیہ میں شمار ہوتے تھے۔
صفین میں امیر المومنین علیہ السلام کی رکاب میں جہاد کرتے رہے یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ مقام رقہ شام میں آج کل حکومت ایران کے زیر نگرانی عظیم الشان مقبرہ تعمیر ہو رہا ہے۔ حقیر کو چند بار زیارت کا شرف حاصل ہوا ہے۔ واضح رہے کہ زہاد ثمانیہ میں ربیع بن خیثم، حرم بن حیان، ویس قرنی، عامد ابن عبد قیس، ابو مسلم خولانی، مسروق ابن الاجزع، حسن ابن ابی الحسن، اسود ابن یزید کا شمار کیا جاتا ہے، جن میں ابتدائی 4 افراد امیر المومنین کے مخلصین میں تھے اور باقی 4 اہل باطل میں شمار ہوتے ہیں۔ نمبر 3، حارث ابن عبداللہ الاعور الحمدانی یمن کے قبیلہ حمدان کی ایک نمایاں فرد اور امیر المومنین کے مخصوص اصحاب میں تھے۔ ان کی روایتیں سنن 4 میں بھی درج کی گئی ہیں اور ان کو افقہ الناس، افرض الناس اور احسب الناس شمار کیا جاتا ہے۔ ایک شب امیر المومنین کی ملاقات کے اشتیاق میں اچانک وارد ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ تم پریشان نہ ہو، میں خود ہر چاہنے والے کے سرہانے وقت آخر حاضر ہوتا ہوں تاکہ دنیا سے مطمئن اور مسرور رخصت ہو۔ واضح رہے کہ جناب شیخ بہائی انہیں حارث حمدانی کی نسل سے حارث حمدانی کی نسل میں تھے، اس لیے کبھی کبھی انہیں حارثی بھی لکھا جاتا ہے۔ مزید یہ کہ امیر المومنین کے دور سے امام صادق علیہ السلام کے دور تک حمدانی قبیلہ حمدان کی طرف اشارہ تھا۔ اس کے بعد سے حمدان شہر کی طرف نسبت کا بھی احتمال پایا جاتا ہے، جسے حمدان بن فلوح ابن سام ابن نوح نے آباد کیا تھا۔